یعنی کفار ہی ہیں جو کہتے تھے، وگرنہ ہم نے تو ادب مصطفیٰ صحابہ کی زندگی سے سیکھا ہے۔ صحابہ کیا کہتے تھے، صحابہ کے انداز کیا تھے؟ تم بتاؤ آخر کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہو؟ تم کس طرح حضور کی طرح ہو؟ کیا تمہاری نماز حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری عبادت حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری ذات حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری آنکھیں حضور کی طرح ہیں؟ الیاذ باللہ، کیا تمہارے ہاتھ حضور کی طرح ہیں؟ کیا تمہارا جسم حضور کی طرح ہے؟ ارے بدبخت انسان، نادان انسان، کیوں گستاخی کرتا ہے؟ عقل کے ناخن لے، دیکھ تو اپنی ذات کو دیکھ لے، اپنی عبادات کو دیکھ لے، اپنی نماز کو دیکھ لے، تو اپنے کلمے کو دیکھ لے۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں۔ کیوں؟ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، انا رسول اللہ۔ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عبادت پر غور کر، تو اپنی نماز پر غور کر۔ تو نماز پڑھتا ہے، تجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضور کے متعلق فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضور پر تہجد بھی فرض ہے، تجھ پر 5 نمازیں فرض، مصطفیٰ کریم پر 6 نمازیں فرض۔ تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے روزے پر غور کر لے، تو بھی روزہ رکھتا ہے، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تیرا روزہ کیسے ہے؟ افطاری بھی ہے، سحری بھی ہے، سحری کے وقت بھی کھاتا ہے، افطاری کے وقت بھی کھاتا ہے، سحور بھی ہے، افطار بھی ہے۔ لیکن میرے آقا جب صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحور ہے نہ افطار ہے، بغیر کھائے پیے مسلسل روزے میں ہیں، اور صحابہ میرے آقا کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کمزوری کا سبب کیا ہے؟ آقا روزے رکھ رہے ہیں، کیسے روزے رکھ رہے ہو؟ آقا آپ کی طرح روزے رکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لست کہیتکم، لست کہیتکم ایکم مثلی، ایکم مثلی لست مثلکم۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارے میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ کون ہے تم میں جو میری طرح ہے؟ کون ہے تم میں جو مجھ سے تشبیہ رکھتا ہے، مجھ سے مماثلت رکھتا ہے؟ میری مثل تم میں کوئی نہیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں تم میری طرح نہیں، میں تمہاری طرح نہیں۔ ایکم مثلی، ارے میں کہتا ہوں تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں، تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں، تمہاری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں، تمہاری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ تم پر زکوٰۃ فرض ہے، میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تمہارے ارکان اسلام 5، آقا کے ارکان اسلام 4۔ ارے تمہارے ارکان اسلام آقا کے ارکان اسلام کی طرح نہیں، تم آقا کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ ہاں؟ اور جانتے ہو آقا پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ آقا پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے پتہ؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ مالک کی ملک سے خارج ہو، نکل کر قابض کی ملک میں آ جائے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کب ادا ہوتی ہے؟ جب مالک کی ملکیت سے نکلے اور قابض کی ملکیت میں آ جائے، جو اس پر قبضہ کرے وہ اس کا مالک بن جائے، تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ یہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے شرط ہے۔ دیکھو ایک جزیہ فقہ، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، بیٹا اور بیٹے کی ساری ملکیت در حقیقت اس کے باپ کی ملکیت ہوتی ہے۔ بیٹے کے پاس جتنی دولت ہے، اسی لیے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو بیٹے کی جتنی بھی ملکیت ہے وہ در حقیقت باپ کی اپنی ہے، تو باپ جب اسے دے گا تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، اس کی ملکیت سے نکلے گی ہی نہیں۔ جب نکلے گی نہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب سمجھ رہے میری بات؟ اسی طرح ایک اور قانون ہے العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، یہ زبان علماء سمجھ رہے ہیں۔ ہاں العبد، اور آپ کو بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے۔ الحمدللہ سرکار کا کرم ہے، اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ ہاں رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے، اسے چلو سے پلا دے اسے پیمانے سے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، مجھے یوں اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کرم، یہ مشکل باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ بہت عام انداز میں سمجھا دوں گا۔ العبد
वमा फी यदिही कान लिमौलाहु। अब्द कौन होता है? गुलाम होता है। गुलाम और गुलाम के पास जितनी दौलत है, गुलाम के पास जितना माल है, दर हकीकत वो उसके आका का है। गुलाम के पास जो कुछ है वो किसका है? उसके आका का है। बहुत कम वक्त है, तवज्जो फरमाएं। गुलाम के पास जो कुछ है वो उसके आका का है। पहले मैंने क्या कहा? बेटे के पास जितनी दौलत है वो दर हकीकत उसके बाप की है, इसीलिए बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि ज़कात की अदायगी के लिए शर्त क्या है? ज़कात अदा उस सूरत में होगी कि मालिक की मिल्कियत से निकलकर काबिज की मिल्कियत में आ जाए, तब ज़कात अदा होगी। एन इसी तरह अगर कोई आका है तो वो अपने गुलाम को ज़कात नहीं दे सकता। आका अपने गुलाम को ज़कात नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? अगर आका अपने गुलाम को ज़कात दे तो वो कानून क्या है? अल अब्दु वमा फी यदिही कान लिमौलाहु, कि जो अब्द के पास दौलत है, जो कुछ भी है, दर हकीकत उसके आका की है। अब आका अपने गुलाम को कुछ देगा तो वो आका की मिल्क से निकलेगी ही नहीं। जब उसकी मिल्क से निकलेगी ही नहीं तो ज़कात अदा होगी ही नहीं। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, आका अगर आप ज़कात देते तो देते किसको? अरे ये चांद भी आपका नौकर, ये सितारे भी आपके गुलाम, ये ज़मीन भी आपकी गुलाम, ये हैवानात भी आपके, ये नबातात भी आपके, ये जमादात भी आपके, ये सारी कायनात आपकी, ये सारे गुलाम आपके। फरमाया महबूब तुझ पे ज़कात फर्ज उस सूरत में होती तू अदा करता, तेरी मिल्कियत से निकलती। मिल्कियत से निकलने के लिए शर्त यह है कि किसी ऐसे को दे जो खुद मालिक हो। अरे सारी दुनिया तेरी नौकर है, महबूब तू देगा किसको?